اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والہادی الی صراطک المستقیم وعلی آلہ حق قدرہ مقدار العظیم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی یہ ویڈیو دراصل عید الغدیر کے حوالے سے بنائی جا رہی ہے۔ بہرحال عید الغدیر چونکہ مسلک اہل تشیع اثنا عشریہ اور دیگر مسالک جو اہل تشیع میں ہیں وہ مناتے ہیں، اس حوالے سے اہل سنت جو ہے وہ کبھی بات کرتے ہیں، لیکن پچھلے دنوں میرے سامنے ایک ایسی ویڈیو آئی، عراق کے ایک مشہور عالم الدین ہیں اور بڑے ایکٹیو شخصیت رہی ہے اور بہت معروف شخصیت، ان کا نام احمد الکاتب ہے۔ انہوں نے چونکہ کسی زمانے میں وہ اہل تشیع علماء میں سے تھے، باقاعدہ ان کی تعلیم و تربیت نجف میں ہوئی اور اہل تشیع مسلک اہل تشیع کے لیے انہوں نے بڑا کام کیا، اور یہاں تک کہ صدام حسین کے دور میں یعنی عراق کے اندر ان کو ایگزیکیوٹ بھی کرنے کا حکم جاری ہو چکا تھا۔ ایک عرصے وہ جو ہے اپنے ملک سے مفرور رہے اور دیگر ملک میں رہے، مطلب ایک انقلابی قسم کی شخصیت تھی، لیکن بعد میں جب ان کے سامنے ہی امام مہدی کے حوالے سے کچھ باتیں ایسی کھلی بقول ان کے، انہوں نے اس پہ دوبارہ سے ریوائز کیا اور پایا کہ تمام فلسفے اور روایات جو اہل تشیع کے پاس امام مہدی کے حوالے سے سب جھوٹی ہے، بلکہ وہ تمام عقائد جو یہ بیان کرتے ہیں 12 امام کے حوالے سے، امام معصوم کے حوالے سے، وہ سب ایک فریب ہے، دھوکہ ہے، افسانوی باتیں ہیں بقول ان کے، اور انہوں نے پھر اہل تشیع کو خیر بات کہہ دیا، اور آج کل انہوں نے ان حوالے سے سیاسی حوالوں سے اور دینی حوالوں سے جو ہے ویڈیو اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ اگر جو حضرات عربی جانتے ہیں تو میری یہی ان سے گزارش ہے کہ ان کو ضرور سنا کریں۔ بہرحال انہوں نے ایک ویڈیو میں یہ بات شیئر کی کہ کچھ شیعہ اسکالر یعنی شیعہ حضرات جو ہے اسکالر، اور وہ تحقیق کر رہے ہیں، اور وہ اس بات پر انہوں نے چند سوالات اٹھائے ہیں غدیر کے حوالے سے، اور انہوں نے کہا کہ اس کے جوابات ان کو چاہیے علماء تشیع سے۔ تو کہہ لیں گے مجھے تو یہ بہرحال میں اس بات کو صرف شفٹ کر رہا ہوں، ٹرانسفر کر رہا ہوں جو کچھ انہوں نے بیان کیا ہے، اور جو اپنے علامہ احمد الکاتب ہیں انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ جوابات جو ہے شیعہ علماء کے لیے ہے، سوالات شیعہ علماء کے لیے ہے کہ وہ جواب دیں اس بات کا جو شیعہ اسکالرس نے اٹھائے ہیں، یعنی شیعہ اسکالر نے شیعہ علماء کے سامنے یہ جوابات اٹھائے ہیں کہ آپ اس کا صراحت کے ساتھ جواب دیں۔ سوالات کچھ ایسے تھے کہ میں نے کہا اس کو ضرور شیئر کرنا چاہیے تاکہ ہمارے لوگوں کو بھی آگاہی حاصل ہو کہ اب جو ہے شیعہ نوجوان جو ہے وہ سوچنے میں مجبور ہے، بلکہ سوچتے ہیں، جو خاص طور پہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار ہیں، وہ ضرور سوچتے ہیں کہ آیا یہ جو مت بنا دی گئی ہے یعنی اس کی حقیقت کیا ہے۔ بہت سی ایسی خرافات ہیں، بہت سی باتیں ہیں جو حقیقت سے صرف دور ہے اور افسانوی باتیں ہیں، اس کا لینا دینا حقائق سے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کو جو ہے نا مسلک شیعہ میں جو ہے ڈال دیا گیا۔ اب میں وہ سوال جو ہے یہاں پہ رکھتا ہوں، اور میں اس بات کو یعنی اہل تشیع حضرات سے بھی یعنی گزارش کروں گا کہ اگر وہ میری ویڈیو دیکھتے ہیں تو اس کا جواب دیجئے، صراحت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ جواب دیجئے۔ پوچھنے والے یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اصول دین میں، شیعہ مسلک کے اصول دین میں یہ ہے کہ جو حضرت امام علی کی خلافت کو نہیں مانے گا، یعنی گویا مراد ہے خلیفہ بلا فصل، اور خلیفہ بلا فصل اور وصی من رسول اللہ، اور اس کی امامت جو ہے منصوص من اللہ ہے، امامت چونکہ منصوص من اللہ ہے، اگر اس کو جو شخص یہ عقیدہ نہیں رکھے گا تو وہ دین اسلام سے خارج ہے، ان کے نزدیک یعنی کافر ہے۔ سوال یہ ہے کہ
اتنی اہم چیز کو جس سے خارج الدین ہو جاتی ہے، انسان خارج الدین ہو جاتا ہے، اس کو قرآن شریف نے اپنے نص میں کیوں نہیں بیان کیا؟ یعنی اگر شخص جو حضرت علی کو منصوص من اللہ نہیں تسلیم کرتا ہے بطور امام کے، اور وہ مسلک اہل تشیع میں خارج من دین ہو جاتے ہیں ان کے اصول کے مطابق، تو اس کے حوالے سے قرآن میں صراحت کے ساتھ کوئی نص کیوں نہیں موجود ہے؟ یہ سوال ہے، کیونکہ قرآن میں جس نصوص کا ذکر ہے اس کا انکار کوئی شخص کرے تو پھر وہ تو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اگر امام حضرت علی کی امامت اتنی اہم تھی تو پھر جس سے انسان یعنی بندہ دین سے ہی خارج ہو جائے تو اس کا نص قرآنی میں ذکر کیوں نہیں ہے؟ یہ سوال، پہلا سوال۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کو اصول بنا دیا جائے دین کا، اور وہ روایت تاریخی ہو، یعنی واقعے کے حساب سے جو غدیر خم کا واقعہ ہوا ہے وہ ایک تاریخی واقعہ ہے، ایک تاریخی واقعے کو اصول دین میں کیسا سمجھ لیا گیا ہے؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ مطلب اس کی کیا توضیح ہو سکتی ہے، توجیہ ہو سکتی ہے؟ اور قرآن شریف جو ہے اس حوالے سے بالکل خاموش ہے، یعنی قرآن شریف میں بہت سی چیزیں کا ذکر ہے لیکن اس واقعے کا ذکر سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ اب اگر اس بات کو کمپیئر کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ ممتحنہ نے، یعنی سورۃ الممتحنہ جو 28ویں پاری کی سورت ہے، سورۃ الممتحنہ، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعونک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ حیران کن بات یہ ہے کہ یعنی نبی اس صورت کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ یہ نبی اگر مومنات آپ کے پاس بیعت کرنے کے لیے آئے تو وہ اس بات کا عہد کر لیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، وہ نہ چوری کریں گی، نہ زنا کریں گی، نہ اپنے بچوں کو قتل کریں گی، اور نہ کسی پہ بہتان باندھیں گی، نہ جھوٹ باتیں گی، اور نہ اپنے ہاتھوں اور پیروں کو جو ہے کسی معصیت میں یعنی ڈالیں گی، اور یعنی صرف معروف کام نیکیاں کریں گی، تو ان سے جو ہے نا ان کی بیعت لیا جائے، ان کا استغفار کر لیں، اور اللہ بھی استغفار کرنے والا ہے، اللہ غفور رحیم ہے۔ بہرحال کیا خواتین کی بیعت حضرت علی کی ولایت سے بڑھ کر ہے، جس کا ذکر قرآن شریف کے اندر موجود ہے؟ اور حضرت علی کی ولایت کا جو غدیر خم سے یہ ذکر کیا گیا کہ حضرت علی کی اس میں ولایت کی گئی، اور یہ منصوص من اللہ امام ہے، ان کی ولایت کا یعنی تاریخی حوالہ پیش کیا جا رہا ہے، اور جو نہیں مانے تو اس کو جو ہے اسلام سے خارج کیا جاتا ہے۔ تو قرآن میں تو عورتوں کی بیعت کا ذکر ہے، تو کیا ان کا درجہ حضرت علی سے بڑھ کر ہے جو قرآن میں ان کا ذکر ہے، اور حضرت علی کا ذکر نہیں ہے؟ یہ ایک حیران کن بات ہے جو سمجھنے کے لیے ضروری ہے، اور یہ سوال ان کی طرف سے ہے۔ اب یہ دوسری بات یہ ہے کہ ایک بیعت رضوان بھی ہوئی، یعنی یہ تو بیعت وہ ہے، اور ایک بیعت رضوان ہے جو مؤقت تھی، یعنی غالباً وہ اس صورت میں تھی کہ حضرت علی حضرت عثمان غنی کی اگر شہادت واقع ہو جاتی تو پھر جو ہے وہاں سے جب تک ان کا بدلہ نہیں لیا جاتا شہادت کا تو واپس نہیں لڑتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کو جو ہے نا اس پہ بیعت کروائی، اور اللہ نے کہا، اور حضرت عثمان
یعنی حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہا، اور اس پہ جو ہے اس کا ذکر جو ہے قرآن شریف میں ہے، بیت رضوان کا ذکر ہے قرآن شریف میں، اور لیکن غدیر خم کے واقعے میں جس کے متعلق کہ ان کی ولایت کا ذکر ہے، اس میں بیت لی جا رہی ہے ایک طرح سے، کہ ولایت کا اعلان ہو رہا ہے، تو پھر اس کا ذکر کیوں نہیں قرآن میں؟ یہ ان کا سوال ہے، یہ بھی بڑا یعنی اہم رکھتا ہے سوال کہ بھائی بیت الرضوان کا ذکر ہے، ایک مؤقت بیت تھی اور اس کا ذکر ہے، صحابہ سے لیا، اور اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ اس سے کہ ان سے راضی ہو گیا، یہاں تک کہ اللہ نے اس بیت پہ اپنی رضا کہا کہ اللہ ان سے راضی ہوا ہے، اور اللہ کا ہاتھ ان پہ پڑ گیا ہے۔ اب یہ یعنی اس بات کو اہمیت دی گئی، لیکن اس کے مقابلے میں اگر ہم دیکھیں کہ حضرت علی کی جو بیت ہے اس کو جو ہے نا کوئی ذکر نہیں دیا گیا، جو منصوص من اللہ بقول شیعہ کے ہیں، ان کا ذکر کیوں نہیں؟ یہ سوال، یہ دوسرا سوال اٹھا ہے۔ اور یہاں تک کہ اس جگہ اس درخت کا بھی ذکر ہے قرآن میں، کہ وہ تحت الشجرہ، یعنی اس جگہ کا اس درخت تک ہے کہ اس درخت کے نیچے جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت لی تھی صحابہ سے۔ تو غدیر خم کی جگہ کا کیوں نہیں ذکر آیا؟ اگر وہ معاملہ اتنا اہم تھا، منصوص من اللہ تھا، ولایت کا اعلان ہو رہا تھا، تو اس کا ذکر پھر قرآن میں کیوں نہیں ہے نص صریح کے ساتھ، جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو کافر قرار دے دیتے ہیں اگر نہ مانے آپ کے اصول، آپ کے مسلک کے اصول کے مطابق۔ یہ بہت اہم چیز ہے جو مطلب سوالات اٹھائے ہیں ان کے حوالے سے۔ پھر چوتھا یعنی یہ دو سوال ہو گئے کہ چوتھا سوال یہ ہے کہ حضرت علی نے اس بیت کا ذکر، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس بیت کے بعد 3 ماہ کے بعد ہو گئی تھی، اور اگر حضرت علی واقعی اس غدیر خم کی بیت کی وجہ سے، یعنی ان کے اعلان ولایت کی وجہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ نائب بن چکے تھے، تو آپ نے اس دن ذکر کیوں نہیں کیا لوگوں کو کہ یاد دلانا؟ ذکر کیا؟ یاد دلانا، کہ زیادہ عرصہ تو نہیں گزرا تھا، 3 مہینے ہی تو ہوئے تھے، 3 ماہ گزرے تھے حضرت علی کی یعنی غدیر خم کا واقعہ، اور یہاں سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ تو آپ نے پھر اس دن جو ہے صحابہ کو کیوں نہیں یاد دلایا کہ تمہیں یاد نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے میری ولایت کا اعلان کر دیا تھا غدیر خم میں؟ آپ کیوں خاموش رہے اس وقت؟ آپ اعلان کر دیتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اب جو ہے آپ کا نائب اور خلیفہ جو ہے میں ہوں۔ بنو ثقیفہ اگر مہاجرین جمع بھی ہوئے تھے تب بھی آپ اعلان کر سکتے تھے کہ تم لوگ یاد کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے میرے حوالے سے ہاتھ اٹھا کے من کنت مولا فہذا علی ولا ولایت، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ میں خلیفہ ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ اللہ یعنی اس حوالے سے جو آپ اس کی تشریح کرتے ہیں مولا کے حوالے سے، تو آپ حضرت علی کو چاہیے تھا، کیونکہ آپ کے بقول جو حضرت علی کی ولایت کا انکار کرے یا جو حضرت علی کی امامت کا انکار کرے، اس کا قائل نہیں ہے، وہ تم دین سے خارج ہے۔ تو پھر حضرت علی نے کیوں نہیں یہ فرض پورا کیا؟ سوال تو یہ ہے۔ اور پھر سوال یہ ہے کہ حضرت علی یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان جو غدیر خم کے حوالے سے ہوا، یہ عرفات کے موقع پہ کیوں نہیں ہوا؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عرفات جمعۃ الوداع جو خطبہ ہوا تھا، جس میں 1,24,000 یا 20,000 اتنے کے قریب 1 لاکھ سے اوپر صحابہ کرام مومنین سب جمع تھے، اکٹھے تھے ایسے موقع پر، اور حضرت علی کی ولایت منصوص من اللہ تھی، امامت منصوص من اللہ تھی، تو ہونا یہی چاہیے تھا کہ آپ کی ولایت کا اعلان خطبت اور عرفات کے خطبے پہ ہوتا، پر ایسا نہیں ہوا۔ جب حج ختم ہو گیا، لوگ جانے لگے، اور اس میں اکثر لوگ چلے گئے تھے، یعنی غدیر خم کے اندر جو ہے وہ ان کو اکٹھا کیا گیا جو مدینہ کی طرف روانگی تھی ان کی۔ ہم یمن والے تو جا چکے تھے تقریباً، تو جو آس پاس جو لوگ تھے ان کو اکٹھا کر کے اور ان کے سامنے حضرت علی کو جو ہے نا یہ وہ بھی کس وجہ حوالے سے؟ اگر دیکھا جائے تو ایک شکایت کی وجہ سے،
یعنی کچھ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور شکایت کرنے کی یا رسول اللہ حضرت علی نے اس طریقے سے ہمارے ساتھ تھوڑی سی سختی کی معاملے میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزری ان کی شکایت، اور آپ نے فرمایا کہ جو مجھے مولا سمجھتا ہے، یعنی جو مجھے محبوب سمجھتا ہے، جو مجھے اپنا دوست سمجھتا ہے، وہ علی بھی اس کا دوست، اس کو علی کو بھی دوست اپنا دوست سمجھے اگر دیکھا جائے۔ لیکن اگر اس سے مراد خلیفہ ہے، مراد حاکم ہے، ولایت ہے، تو پھر تو یہ بہت، اور یہ اسلام کی اہم چیز تھی، یعنی امت کے لیے ضروری تھا جاننے کے لیے، امت کے لیے ضروری تھا کہ حضرت علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے خلیفہ نائب ہوں گے، تو اس کا اعلان تو عرفات میں ہونا چاہیے تھا، تو وہاں تو امت جمع تھی، غدیر خم میں تو امت ساری نہیں جمع تھی، اگر کچھ جمع بھی تھی آس پاس کے لوگ تھے یا مدینہ کی طرف روانگی والے تھے، انہیں کو بلائے، انہیں کو اکٹھا کیا گیا اور یہ بات کی گئی، اور شکایت کے حوالے سے کی گئی، یعنی شکایت کا ازالہ کرنے کے لیے۔ بالفرض شکایت نہیں ہوتی تو بات ہی ختم، کوئی بات ہی نہیں ہوتی، پھر یہ تو شکایت ہوئی تھی تو اس کے ازالے میں یہ بات کی گئی، اگر شکایت ہی نہیں ہوتی تو بات ہی نہیں ہوتی اس کا مطلب۔ پھر تو یہ سوال تو اہم ہے کہ جس خلافت کے لیے مطلب لوگوں کو اس دین اسلام سے خارج کیا جاتا ہے مسلک تشیع میں سے، اس کا اعلان اسے موقع پہ کیوں نہیں ہوا جو سب سے اہم موقع تھا، الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی اس دن جس دن دین پورا ہو گیا، اور اگر یہ دین کا حصہ ہے، حضرت علی کی ولایت جو ہے وہ دین کا حصہ ہے، منصوص من اللہ ہے، تو اس کا اعلان وہاں ہونا چاہیے تھا۔ اچھا، یہ بات۔ پھر بات یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ غدیر خم کی جو عید جو آپ لوگ منا رہے ہیں اس وقت، یہ حضرت علی نے کیوں نہیں بنائی اپنے پورے 5 سالہ دور کے اندر؟ بڑا اہم سوال ہے۔ پھر حضرت علی کی اولادوں نے کیوں نہیں اس کا ذکر کیا، بنایا؟ ٹوٹل جتنے آپ حضرت علی کے بعد جو آپ کے 10 امام بچتے ہیں، امام حسن، حسین، یہاں تک کہ امام حسن بن عسکری جو 11ویں ہیں، چلو 12ویں امام تو غائب ہو گئے، تو وہاں تک کی کیوں نہیں غدیر خم کا احتفال کیا گیا؟ اچھا، مزے کی بات ہے، یہ سوال میں اپنی طرف سے ڈال رہا ہوں کہ غدیر خم کی عید کا آپ کو حوالہ ان سفراء سے کیوں نہیں ملتا ہے جو امام غائب سے ملتے تھے؟ یعنی امام غائب سے جو آپ کے بقول 12 امام غائب ہو چکے تھے، جن سے سوال اور جواب کا سلسلہ تقریباً کوئی 70 سال تک چلا، خدا جانے بالکل ایگزیکٹ فگر تو مجھے یاد نہیں، بہرحال ایک عرصے تک چلا، ایک عرصے تک جو ہے امام غائب سے آپ لوگ جو آپ کے سفراء کرتے رہے، تو انہوں نے یہ اس زمانے کے اندر ان سے یہ چیزیں کیوں نہیں منسوب ہوئی، باتیں کیوں نہیں نکلی کہ امام غائب نے حکم دیا کہ غدیر خم کا احتفال یعنی غدیر خم کی عید بنائی جائے؟ یہ بات کیوں نہیں بنی؟ یہ تو ہمیں ملتی ہے کہ عید غدیر خم جو ہے وہ خلافت عباسیہ کے خلاف، وہی سلطنت جو بعد میں اہل تشیع کی بنی، جب خلافت عباسیہ کمزور ہوگی اور فاطمی سلطنتوں نے جو ہے وہ اپنی سیاسی یعنی وابستگی کو ظاہر کرنے کے لیے، اور ایک سمجھ لے کہ سیاسی پاور کو رکھنے کے لیے، کیونکہ وہاں جن علاقوں میں ان کی حکومتیں تھیں وہاں پہ اہل تشیع زیادہ تھے، اور پھر ان کی نمائندگی کرنے کے لیے یہ جو ہے نا غدیر خم جو ہے عید غدیر خم بنانے کا یعنی وہ کیا اعلان کیا گیا یا رسم ڈال دی گئی۔ اس سے پہلے تو کچھ نظر نہیں آتا ہے ان واقعات کا۔ تو میں ان سوالات کو اہل تشیع حضرات کے سامنے گزارش کے طور پہ پیش کرتا ہوں کہ آپ بھی سوچیں، بڑے اچھے سوالات تھے، یہ میرے کچھ ذاتی نہیں، ایک آدھا میرا جو سوال ذات تھا، میں نے اس پہ غور فکر کیا، میں نے کہا ہاں یہ بڑے اچھے سوال ہیں جو اہل تشیع اسکالرس نے علماء اہل تشیع کے سامنے رکھے، اور بقول کاتب احمد جو عراقی مفکر ہے، علامہ ہے، جو نجف سے باسنت عالم بھی ہے، عرصے تک تبلیغ کرتے رہے اہل تشیع مسلک اثنا عشریہ کی، عرصے تک وہ تبلیغ کرتے رہے، بلکہ ان کے لیے انقلابی ولایت فقیہ کے وہ حمایتی بھی رہے اس نظریے کے، اور بہت عرصے تک، اور کافی ان کی جو ہے نا اچھی ریسرچ ہے۔ تو انہوں نے یہ سوالات کو کہا کہ یہ اسکالرس جو ہے اہل تشیع انہوں نے سامنے رکھے اور ان کے جوابات ان کے پاس نہیں ہے، تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم بھی اردو میں اس کو
نکل کر کے ہمارے یہاں جو دکانیں چل رہی ہے اہل تشیع کے نام پہ یا اہل تشیع حضرات نے کھول رکھی، تو ان کے سامنے بھائی ہم نے بھی یہ سوال رکھا ہے اسکالرس کے سامنے، آپ بھی ہمیں اگر ہو سکے تو اس کے جوابات ارسال کر دیجئے گا ویڈیو بنا کر کہ اس کے جواب، لیکن دلائل کے ساتھ۔ سوال تو سوال ہے، جواب تو آنے چاہیے، دلائل کے ساتھ آنے چاہیے، احترام کے ساتھ آنے چاہیے۔ میری بھی یہی خواہش رہتی ہے کہ میں کسی سے مخاطب ہوں احترام سے مخاطب ہوں اور دلیل سے بات کروں۔ وما علینا الا البلاغ۔